اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ کے فضائل۔ خدا را یہ اس ویڈیو کو آخر تک سنیں اور دیکھیں اس کی کتنی برکات ہیں، اور اس کو اپنے گھروں میں ضرور پڑھیں اور بہت ساری مصیبتوں سے نجات پائیں۔ سورۃ البقرہ کے 4 بڑے پیراگراف، آیات 286، مدنی صورت ہے۔ پیراگراف 4، پہلا پیراگراف، منصب خلافت توحید کے سلسلے میں 3 رویوں میں سے ایمان کا رویہ اختیار کرو۔ دوسرا پیراگراف، بنی اسرائیل کی امامت کے منصب سے معزولی کے اسباب کی وضاحت اور بنی اسرائیل کو آخری شریعت پر ایمان لانے کی دعوت۔ تیسرا پیراگراف، اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو کر آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری شریعت کے تمام احکامات پر عمل کرتے ہوئے امت وسط کے حقیقی مصداق بن کر شہادت علی الناس کا فریضہ انجام دو۔ نمبر 4 پیراگراف، آخری شریعت کے احکام پر نیک نیتی کے ساتھ حسب استطاعت عمل کرو گے تو غلبہ اور اقتدار حاصل کرو گے۔ مرکزی مضمون، امامت کی تبدیلی۔ زمانہ نزول، سورۃ البقرہ کا زیادہ تر حصہ 2 ہجری میں نازل ہوا۔ سود کی حرمت سے متعلق آیات 275 تا 281 غالباً 10 ہجری میں نازل ہوئیں۔ آخری 3 آیات ہجرت سے پہلے نازل ہو چکی تھیں۔ 2 ہجری میں درج ذیل 4 صورتیں نازل ہوئیں۔ سورۃ البقرہ کے بعد سورۃ الطلاق، جنگ بدر سے پہلے سورۃ محمد اور جنگ بدر کے بعد سورۃ الانفال نازل ہوئی۔ سورۃ البقرہ کے فضائل۔ سورۃ البقرہ کی فضیلت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی حدیث منقول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تجعلوا بیوتکم مقابر ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ۔ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے، اس سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ صحیح مسلم۔ فرمایا، اقرأ وسورۃ البقرہ فإن أخذها برکۃ۔ سورہ بقرہ پڑھا کرو اس لیے کہ اس کا حاصل کرنا برکت ہے۔ وترکها خسرۃ، اور اس کا چھوڑ دینا باعث حسرت ہے۔ ولا تستطیعها الباطلۃ ای السحرۃ، اہل باطل یعنی جادوگر اس کے پڑھنے والے پر اثر انداز نہیں ہو سکتے۔ یعنی جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں جادو ٹونا اور کوئی اس قسم کی کوئی چیز جو ہے وہ ٹھہر نہیں سکتی۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقرأ والزہروین البقرۃ وسورۃ آل عمران فإنہما تأتیان یوم القیامۃ کأنہما غمامتان او کأنہما غیایتان او کأنہما فرقان من طیر صواف تہاجان عن اصحابہما۔ صحیح مسلم۔ 2 چمکتی ہوئی صورتوں۔ ترجمہ، الزہراوین کو پڑھتی رہا کرو۔ یہ زہراوین کون سی صورتیں ہیں؟ سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران۔ اس لیے کہ یہ دونوں صورتیں روز قیامت بادل کی 2 ٹکڑیاں غمامتان بن کر، یا 2 سائے غیایتان بن کر، یا پرندوں کے 2 صف بستہ غول فیراکان کی صورت میں نمودار ہو کر اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے شفاعت کے لیے جھگڑیں گی۔ سبحان اللہ۔ سورۃ البقرہ کی کوہان یعنی چوٹی ہے۔ لکل شیء صنام وإن صنام القرآن سورۃ البقرہ۔ ترجمہ، ہر چیز کی ایک کوہان ہوتی ہے، بلا شبہ قرآن کی کوہان یعنی چوٹی سورۃ البقرہ ہے۔ یہ سنن ترمذی کی حدیث ہے۔ بینما جبریل قائد عند النبی سمع نکیزا من فوقہ فرفع رأسہ فقال۔ جبرائیل امین، ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امین بیٹھے ہوئے تھے کہ جبرائیل نے اوپر کی طرف سے دروازہ کھلنے کی آواز سنی تو اپنا سر اٹھایا تو فرمایا، ھذا باب من السماء فتح اليوم لم یفتح قط۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آسمان کا دروازہ ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا۔ فنازل منہ ملک، اور اس دروازے سے ایک فرشتہ اترا ہے۔ ھذا نزل علی الارض، زمین کی طرف، لم ینزل قط الا اليوم، جو آج سے پہلے زمین میں کبھی نہیں اترا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، فسلم،
وہ فرشتہ آج سے پہلے کبھی زمین پر نہیں اترا۔ اس فرشتے نے آ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور فرمایا، اب شیر بنورین اوتیتہما، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 نوروں کی بشارت دیتا ہوں، مبارک ہو۔ لم یؤتہما نبی قبل کا فاتحۃ الکتاب، یہ 2 نور آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے، ایک فاتحۃ الکتاب یعنی سورہ فاتحہ، وخواتیم و سورۃ البقرہ، اور سورہ بقرہ کا آخری حصہ۔ فرمایا لن تقرأ بحرف منہا الا اوتیتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جو حرف بھی پڑھیں گے اس کا ثواب دیا جائے گا، یعنی اس کو پڑھ کر جو بھی مانگیں گے آپ کو عطا کیا جائے گا۔ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات۔ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کی فضیلت۔ حدیث مبارکہ لا یاتان من آخر سورۃ البقرۃ من قرأہما فی لیلۃ کفتاہ، صحیح بخاری۔ جو شخص بھی سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں رات کو سونے سے پہلے پڑھے گا اس کے لیے یہ کفایت کر جائیں گی۔ آیت الکرسی کے فضائل۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 آیت الکرسی کہلاتی ہے۔ اس آیت کے بارے میں کئی حدیث مروی ہیں۔ آیت الکرسی قرآن کی سب سے اعظم آیت ہے، یعنی سب سے بڑی آیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب سے فرمایا، یا ابل منذر، کیا تمہیں معلوم ہے اتدری ای آیات من کتاب اللہ تعالی ما کاظم، کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تمہارے پاس عظیم تر آیت کون سی ہے؟ قلت اللہ و رسول عالم، تو میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ قال یا ابا المنذر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابا المنذر تم جانتے ہو اتدری ای آیت من کتاب اللہ تعالی ما کاظم، یہ کون سی آیت اللہ کی کتاب میں تمہارے پاس عظیم تر ہے؟ قال قلت، میں نے کہا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ قال فضرب فی صدری، تو ابی بن کعب نے کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر مارا اور فرمایا ابا منظر، اے ابی بن کعب تمہیں یہ علم مبارک ہو، لیحنک العلم ابا المنظر، اے ابا المنظر تمہیں یہ علم مبارک اور خوشگوار ہو۔ ابو المنظر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ انصاری صحابی ہیں، ان کی کنیت ہے۔ آیت الکرسی قرآن کی سردار آیت ہے۔ لکل شیء صنام، ہر چیز کی ایک کوہان ہوتی ہے۔ وَإِنَّ صنام القرآن سورۃ البقرۃ، اور قرآن کی کوہان یعنی چوٹی، فیہا سورہ بقرہ ہے، فیہا آیات فی سیدۃ ای القرآن، اور سورہ بقرہ کے اندر ایک آیت ہے جو قرآن کی سب آیتوں کی سردار ہے، یہ آیت الکرسی، اور وہ آیت الکرسی ہے۔ سنن ترمذی، یہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا چاہیے۔ سنن نسائی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ آیت الکرسی عن دبر کل صلاۃ، جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا اسے جنت میں داخل ہونے سے موت کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ سبحان اللہ، یعنی اسے موت تک بہرحال انتظار کرنا پڑے گا۔ سنن نسائی، سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھنا چاہیے۔ جو شخص رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھتا ہے اللہ کی جانب سے اس پر ایک محافظ مقرر کر دیا جاتا ہے، چنانچہ شیطان طلوع فجر تک اس کے قریب نہیں آتا۔ صحیح بخاری۔ جو لوگ رات کو سوتے ہوئے ڈرتے ہیں، تنہائی سے ڈرتے ہیں، وہ آیت الکرسی کو معمول بنائیں۔ آیت الکرسی صبح تک ابلیس سے محافظت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے مجھے صدقہ کی فطر کی حفاظت پر مقرر کیا۔ ایک شخص آیا اور غلہ چوری کرنے لگا، میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا میں تجھے رسول اللہ کے پاس لے جاؤں گا۔ وہ کہنے لگا میں محتاج ہوں، اجالدار اور سخت تکلیف میں ہوں، چنانچہ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پوچھا ابو ہریرہ آج رات تمہارے قیدی نے کیا کیا تھا؟ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نے محتاجی اور اجالداری کی شکایت کی تھی، اس لیے اس پر مجھے رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چوکنے رہنا، وہ جھوٹا ہے، وہ دوبارہ تمہارے پاس آئے گا۔ چنانچہ اگلی رات وہ پھر آیا اور غلہ اٹھانے لگا، میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا آج تو میں ضرور تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شکایت کروں گا اور تمہیں ساتھ لے جاؤں گا۔ وہ کہنے لگا مجھے چھوڑ دو، میں محتاج ہوں اور اجالدار ہوں، آئندہ نہیں آؤں گا۔ مجھے پھر رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا ابو ہریرہ تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے کہا اللہ
کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نے سخت محتاجی اور عیالداری کی شکایت کی تھی، مجھے رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوشیار رہنا، وہ جھوٹا ہے پھر آئے گا۔ چنانچہ تیسری بار میں طاق میں رہا، وہ آیا اور غلہ سمیٹنے لگا۔ میں نے کہا اب تو میں تجھے ضرور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا، اور اب یہ تیسری بار ہے، ہر بار یہی کہتا رہا کہ پھر نہ آؤں گا، مگر پھر آتا رہا۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں چند کلمات سکھاتا ہوں جو تمہیں فائدہ دیں گے۔ میں نے کہا وہ کیا ہیں؟ وہ شخص کہنے لگا جب تم سونے لگو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ تمہارا نگہبان ہوگا اور صبح تک شیطان تمہارے پاس نہیں آئے گا۔ چنانچہ میں اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا تمہارے قیدی نے آج رات کیا کیا؟ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری بات بتا دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهُوَ کذوب، اس نے یہ بات سچی کہی حالانکہ وہ کذاب ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا ابو ہریرہ جانتے ہو 3 راتوں سے تمہارے پاس کون آتا رہا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذا کا شیطان، وہ شیطان تھا۔ صحیح بخاری۔ سورت کتاب کا کتابی ربط۔ پچھلی صورت الفاتحہ میں مذکور مغضوب قوم یہود کے خلاف فرد جرم کا ذکر یہاں صورت البقرہ میں ہے۔ اگلی صورت آل عمران میں الضالین یعنی نصارہ کے خلاف فرد جرم ہے۔ پچھلی صورت میں ایک دن السرا کے الفاظ کے ذریعے ہدایت کی درخواست کی گئی تھی، اس کے جواب میں پورا قرآن رکھ دیا گیا جو متقین کے لیے ہدایت ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اہم کلیدی الفاظ اور مضامین۔ سورۃ البقرہ میں بلا کے لفظ کا 2 مرتبہ استعمال۔ سورۃ البقرہ میں بلا کا لفظ 2 مرتبہ استعمال کیا گیا۔ منفی اور مثبت دونوں طریقوں سے یہودیوں کو یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ جنت اور دوزخ میں داخلے کا دار و مدار ایمان و کفر اور عمل صالحہ اور عمل غیر صالحہ پر منحصر ہے۔ آئندہ 81 کا جواب آیت 112 میں دیا گیا ہے۔ بلا من کسب سیئۃ وَأَحاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِیہا خَالِدُونَ آیت 81۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وهو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون آیت 112۔ یہ دراصل تمہیدی حصے کی آخری 2 آیات آیت 38 اور 39 کی تفصیل ہے۔ سورۃ البقرہ میں 2 مشروط معاہدے اور ان کا باہمی ربط۔ آیت نمبر 40 میں اوفو بعہدی اوفی بعہدکم، میرا عہد پورا کرو تب میں بھی اپنا عہد پورا کروں گا، کے الفاظ سے بنی اسرائیل کے ساتھ ایک مشروط وعدہ کیا گیا۔ انہوں نے بے وفائی کی، انہیں معزول کر دیا گیا۔ آیت نمبر 152 میں امت مسلمہ کے ساتھ بھی ایک مشروط وعدہ کیا گیا۔ فاذکرونی اذکرکم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں لہٰذا تم مجھے یاد رکھو گے تو میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا۔ ثابت ہوا کہ اللہ کا قانون سب کے لیے ایک ہے۔ سورۃ البقرہ میں ایک ہی آیت کا 2 مرتبہ استعمال اور ان کی حکمت۔ آیت نمبر 47 اور آیت نمبر 122 سے ایک ہی ہے، یہ آیت دو بار آئی۔ ان 2 مقامات کے درمیان بنی اسرائیل کے خلاف فرد جرم ہے۔ یہ قرآن مجید کا ایک اہم اسلوب ہے کہ ابتدائی بات کا آخر میں اعادہ کر دیا جاتا ہے، رپیٹ کر دی جاتی ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کے سبب انہیں معزول کر کے ان کے سر سے فضلتکم علی العالمین کا تاج اتار لیا گیا۔